عزیز طلباء السلام علیکم۔ شہزاد نالج انفو چینل میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء، آج ہم تشکیل پاکستان سبق نمبر 2 کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس خلاصے کو ہیڈنگ میں تیار کیا گیا ہے، لیکن پیپر پوائنٹ آف ویو سے آپ خلاصے کو ہیڈنگ میں نہیں لکھیں گے۔ سبق کے جو مصنف ہے ان کا نام ہے میاں بشیر احمد۔ تو آئیے باقاعدہ خلاصے کا آغاز کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا زوال۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے زوال کا آغاز 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے ساتھ شروع ہو گیا۔ مسلمان سیاسی اور مذہبی دونوں لحاظ سے زوال پذیر تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز اور سید احمد شہید نے مسلمانوں کو مذہب سے ہم آہنگ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی، جس میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے۔ سید احمد شہید فرازی تحریک۔ مسلمانوں کو سیاسی اور معاشرتی تنزل سے نکالنے کے لیے سید احمد بریلوی نے 1816 سے 1831 کو بھرپور کوشش کی۔ آپ 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کا آغاز کیا، لیکن بعد غداروں کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور آپ 6 مئی 1831 کو بالاکوٹ میں شہید ہو گئے۔ اسی زمانے میں بہار میں فرائضی تحریک کا آغاز ہوا، جس کا مقصد مسلمانوں کو مذہبی فرائض کے قریب لانا اور ان کی مدد کرنا اور انگریز کا مکمل قبضہ سر سید احمد خاں۔ 1857 میں مسلمانوں کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی۔ مسلمانوں کی زمین چھین لی گئی، ان پر تعلیم، سیاست، ملازمت، ہر طرح کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ایسے میں سر سید احمد خاں نے مسلمانوں کی زمانے کی ضرورت سے آگاہ اور نئے علوم حاصل کرنے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس اور دیگر اداروں کی بنیاد رکھی۔ 1898 میں آپ کا انتقال ہوا تو قوم اس وقت جاگ چکی تھی۔ نیکسٹ ہے سر سید کے جانشین۔ سر سید کے بعد ان کے افقا نے ان کا کام جاری رکھا۔ محسن الملک نے علی گڑھ کو ترقی دی۔ وقار الملک نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ حالی کی مسدس نے مسلمانوں میں نیا جوش پیدا کیا۔ شبلی نے ندوۃ العلماء قائم کیا اور تاریخ پر قلم اٹھایا۔ میر علی نے انگریزی تصانیف کے ذریعے مغربی علاقوں میں اسلام کی وقت پیدا کی۔ جدید اور قدیم علوم میں خلیج۔ اس دوران مسلمان قدامت پسند اور جدت پسند دو حصوں میں بٹ گئے۔ علامہ اقبال قدیم اور جدید دونوں علوم پر گہری نظر رکھتے تھے۔ آپ نے خودی کو پہچاننے پر زور دیا اور اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کو خودی کی منازل قرار دیا۔ متفرق واقعات۔ مسلمان اپنے رہنماؤں کی پکار سن کر ترقی کی راہ پر چلنے لگے۔ چنانچہ دسمبر 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی۔ 1906 میں تقسیم بنگال کی تصنیف اور 1912 جنگ بلتان اور طرابلس سے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے حقوق محفوظ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے 1913 میں سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا اور کانگریس کو اپنے ساتھ ملایا، مگر کچھ عرصے کے بعد ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کے خلاف اپنی تحریکات کا آغاز کر دیا اور یہ سلسلہ قیام پاکستان تک جاری رہا۔ قائد اعظم کی قیادت۔ ان حالات میں قائد اعظم جیسے رہنما کی قیادت کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ آپ کو 1928 میں باقاعدہ طور پر مسلم لیگ کی صدارت سونپی گئی۔ آپ ایک طرف مسلمانوں کے لیے خیر خواہ جبکہ دوسری طرف انگریز اور ہندوؤں کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنے والے لیڈر ثابت ہوئے۔ آپ نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور کی صدارت کی، جس سے مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا۔ آخری پوائنٹ ہے ہمارے پاس انتخابات 1945 سے 46 اور قیام پاکستان۔
بعد ازاں 1945-46 کے انتخابات نے بھی انگریز حکومت واضح کر دیا کہ مسلمانوں کے مطالبہ پاکستان کو زیادہ دیر تک نہیں جا سکتا ٹالا نہیں جا سکتا۔ بالآخر 3 جون 1947 ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے حوالے سے اپنا منصوبہ شائع کیا۔ یوں 10 لاکھ مسلمانوں کی شہادت رنگ لائی اور بالآخر 14 اگست 1947 پاکستان مرز وجود میں آ گیا۔ پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا، کیونکہ اسلام ہی پاکستان کے مسلمانوں کی زندگیوں کا نصب العین ہے۔